بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ القدس ام المدائن، عروس البلاد، زہرۃ المدائن، شہروں کا شہر، ارض الانبیاء، یہ سب وہ نام ہیں جن کا اطلاق بیت المقدس پر اس کی عظمت و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور بلا شبہ بیت المقدس شان و بان کا شہر ہے، اس لیے کہ اس کی آغوش میں انبیاء علیہ السلام نے نشو و نما پائی ہے اور اپنے شب و روز گزارے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بیت المقدس پورے عالم اسلام کے دل میں بستا ہے۔ پچھلے 1400 سال سے مسلمان اس شہر کی سربلند ہونے کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس پر مر مٹنے کی اصل میں کئی وجوہات ہیں، جن میں سے آج 25 باتیں ہم آپ سے ذکر کریں گے جو بیت المقدس کی عظمت و شان کی، جن کی وجہ سے بیت المقدس کو مسلمانوں سمیت تینوں مذاہب یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کے درمیان بہت اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ تو پہلی وہ چیز جس کی وجہ سے یہ جگہ مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور ان کی سرزمین رہی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی، اور تیسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ پر نازل ہو رہا تھا۔ اور یہ بات کون نہیں جانتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری کائنات پر تھی، زمین و آسمان کی تمام مخلوقوں پر تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس پوری سلطنت کو اسی جگہ سے یعنی فلسطین سے، جروسلم سے بیٹھ کر کنٹرول کیا کرتے تھے اور یہیں سے اپنی حکمرانی چلایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسی سرزمین میں آ کر ٹھہرے اور یہاں پر اپنا ایک محراب بھی تعمیر کیا۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں وہ اپنی ساتھ والی چیونٹی سے کہتی ہے کہ سلیمان آ رہا ہے، اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ انجانے میں ان کی قدموں سے ہم رون نہ دیے جائیں، تو اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی وہ پورا واقعہ اسی ملک کے عسقلان نامی شہر میں واقع ہوا تھا، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ اور پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اور پھر اس شہر کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ تم اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو مقدس نام اس لیے دیا تھا کیونکہ اس وقت یہی شہر شرک سے پاک تھا اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہ چکا تھا، اور اس شہر میں بہت سے معجزات بھی وقوع پذیر ہو چکے ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم کے بطن سے پیدائش، یہ بھی اسی زمین کا واقعہ ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے اسی زمین سے، اسی شہر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تھا۔ اور جب ولادت کے بعد عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں حضرت مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا، تو یہ معجزہ بھی اسی سرزمین پر واقع ہوا تھا۔ اور قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس زمین پر تشریف لانا بھی ہے، جو اسی شہر کے سفید مینار کے پاس واقع ہوگا۔ اور یہی وہ جگہ ہے اسی شہر کے ایک مقام پر جس کا نام باب لد ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ اور پھر یہ بات کون نہیں جانتا ہے کہ فلسطین ہی ارض محشر ہے، یعنی اسی جگہ پر حشر کا میدان لگایا جائے گا۔ اور پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، لوگوں کو قتل کرنا، فساد مچانا، یہ سب بھی اسی سرزمین سے شروع ہوگا۔ اور اس شہر میں واقع ہونے والے قصوں میں ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ اور نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی اسی شہر کو حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا اسے آج بھی مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پر لایا گیا
تو پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح یہ فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن ہوا۔ اور سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد اللہ رب العزت نے کون سی بنائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر کون سی مسجد زمین پر بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا، اور تو جہاں بھی چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، ہر جگہ مسجد ہی ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شہر کو بنا کسی جنگ کے فتح کر لینا، اور پھر معراج کی شب 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور بیت المقدس کا نام قدس قرآن کریم سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، اور یہ شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا ہے۔ روزانہ مسجد اقصی کی سربلندی کے خاطر ہزاروں سینکڑوں لوگ شہید ہوتے ہیں، اس لیے یہ شہر شہیدوں کا بھی شہر ہے، اور یہ مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ عزت و احترام رکھتا ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیات یعنی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین اور انجیر سے، اور بلاد فلسطین کو الزیتون یعنی زیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ یعنی کوہ طور سے استدلال کیا۔ اور قرآن کریم کی کئی اور آیات سے بھی یہ استدلال لیا گیا ہے کہ امت محمدیہ حقیقت میں اس مقدس سرزمین کے وارث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی، حضرت عمر اور پھر بعد میں بھی بہت سے خلفاء نے مسجد اقصی کی سربلندی کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ اور مسجد اقصی یعنی فلسطین کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ایک رکعت نماز کا اجر 500 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو آخر ان تمام باتوں کو اپنے اندر سمیٹی ہوئی ایک جگہ جو مسلمانوں کے لیے ایک وراثت ہے جو انہیں اسلاف سے ملی ہے، تو مسلمان کیوں اس کے اوپر اپنی جانیں قربان نہ کریں۔